بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آل فار جوائننگ اس ہیئر ان واشنگٹن ٹوڈے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے پاکستان کے اندر اور وہ ایون کہ امریکہ کے اندر جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں، ایک کنٹروورسی کی کیفیت ہے کہ اس ویکسینیشن کے کرونا کی جو ویکسینیشن ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے. امریکہ کے اندر جو بائیڈن کا لائیو ٹی وی کے اوپر ویکسینیشن لگوانا، مائک پینس کا لائیو لگوانا، ڈاکٹر فاؤچی جو CDC کے یہاں پہ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے چیئر ہیں، ان کا لائیو لگوانا، یہ انڈیکیشن ہے کہ ان کو بہت زیادہ خدشات ہیں کہ لوگ یہ ویکسینیشن نہیں لگوائیں گے، جس کے نتیجے میں مزید اموات ہوں گی. پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ویکسینیشن کو لگانے سے آپ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کے اندر آپ کے اندر جو رشتے ہیں، بہن بھائی کے رشتے ہیں، اس کی تمیز ختم ہو جائے گی. تو یہ جو بیانات آ رہے ہیں یہ ایک پرومیننٹ، بے شک وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہوں یا بہت پرومیننٹ علماء ہوں، ان کی طرف سے آ رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ انور اقبال صاحب، ڈان کورسپونڈنٹ واشنگٹن، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، اور ڈاکٹر خالد عبداللہ، انہوں نے کرونا کے ویکسینیشن کے اوپر بہت پہلے سے بہت تحقیق ہے ان کے، اسی حوالے سے بات کریں گے. انور اقبال صاحب، یہ جو بیانات آ رہے ہیں پرومیننٹ لیڈرشپ اراؤنڈ دا ورلڈ ایون ان واشنگٹن، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت عوام کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یار باقاعدہ منصوبہ ہو یا نہ ہو، ہمارے یہاں ایک سوچ ہے. سوچ یہ ہے کہ اس ایک بڑی طویل عرصے سے ایک سوچ چلی آ رہی ہے کہ یہ جو لاؤڈ اسپیکر آیا ہے یہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے آیا ہے، اور فلاں اور حرام ہے فلاں ہے. اور اسی اسپیکر کو آپ دیکھیں، ہمارے یہ مولوی حضرات اسپیکر کے بغیر وہ کھانستے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں ہر چیز، جہاز جب بنا تھا سنا ہے کہ جہاز پہ چڑھنا حرام قرار دے دیا گیا تھا، کہ مسجد کے اوپر سے گزرتا ہے. ہاں اب وہ جہاز پہ سب کوئی سفر کرتا ہے. اسی طرح ویکسین پولیو کو دیکھیں، آج تک کہا جاتا ہے کہ پولیو جو ہے اس میں انہوں نے ڈال دیا جس سے ہماری فرٹیلٹی کم ہو جائے گی. اور سب سے پہلا سوال یہ میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ کیا اگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے فرٹیلٹی کم نہیں ہوگی، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں، وہ ٹیکنیکلی یوز کریں گے کہ جو میسج RNA ہے اور جو جین میں جانے والے سے ریلیٹڈ ہیں جو چیزیں، وہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، ان کی فیلڈ ہے وہ بتائیں گے. میسنجر RNA کا فرق اور اس میں کیوں ڈالی نہیں جا سکتی اس طرح کی دوا. لیکن میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر آپ کی شرح پیدائش کم ہو جائے گی تو بہت بڑی ڈس فیور ہو جائے گی پاکستان کے ساتھ. یار وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ریجن کے بارے میں سب دنیا متفق ہے کہ جس طرح سے ان کی آبادی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے چند سالوں میں وہاں جو پانی ناپید ہو جائے گا، درجہ حرارت 50 سے اوپر ہو جائے گا. انہوں نے سائنسدانوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ کھیتوں میں دن کو کام نہیں سکے گا، صرف رات کو کام ہو سکے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے یار، یہ کیا ایشو؟ ڈاکٹر صاحب، جو طارق جمیل صاحب ہیں، ون آف دا پرومیننٹ علامہ ہیں، ان کی بہت فالوئنگ ہے، لاکھوں لوگ ان کو اراؤنڈ دا ورلڈ فالو کرتے ہیں. انہوں نے کرونا سے پہلے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی، اب انہوں کو کرونا ہو گیا، 10 دن ہاسپٹل رہ کے آئے، تو انہوں نے ابھی بہت تکلیف کے عالم میں بیان دیا، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا SOPs کو فالو کرے، جو ویکسینیشن ہے اگر وہ ملتی ہے تو اس کو لگوائیں، سارے وہ جو گورنمنٹ انسٹرکشن دے رہی ہے اس کو پلیز فالو کرو. یہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو ہم پہ مسلط ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ کرونا سے کیا واقعی انسان بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گا، یا آبادی کم ہو جائے گی، یا وہ جو ہے اس کے اندر وہ حص ختم ہو جائے گی جس کے اندر وہ اپنے رشتوں کو پہچاننا سے انکار کر دے گا، کہ ایک حیوانیت سی پیدا ہو جائے گی معاشرے کے اندر؟ میں ایسی سٹیٹمنٹ دینے والے کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اسے چوراہے پہ کھڑی کر کے اس کے سر میں گولی مار دی جائے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی انسانیت اس کرونا سے مجبور ہو گئی ہے، مر رہے ہیں. امریکہ میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، پاکستان میں کتنے لوگ مر رہے ہیں. ابھی میرا ایک کزن میری عمر کا، ہی ڈائڈ فرام کرونا. ایک اور دوست میرا ابھی بستر پہ پڑا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ پاکستان میں. یہ کرونا اور بڑھے گا. یہ جو ہے نا ہسٹوریکلی ایک چیز ہوتی ہے خدا پہ عقیدہ، اور ایک چیز ہوتی ہے عقل. یہ چیز عقل کے بالکل برعکس ہے. یہ چیز اس وقت بھی ہوئی تھی جب پولیو کا مسئلہ چلا تھا، اور کیوں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ دونوں کو پتہ ہوگا کہ صرف پاکستان اور افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پولیو ہے، باقی دنیا میں اس کا وجود ختم ہو گیا ہے. اسی طرح سے ہم یہ جو ہمارے سوال یہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جہاں وجود ختم ہو گیا ہے پولیو کا، دوا استعمال کر کے ہوا ہے نا،
تو کیا وہاں Vaccination- ویکسینیشن سے ہوا نا، تو کیا وہاں لوگوں نے بچے پیدا کرنے بند کر دیے؟ استغفر اللہ العظیم، بچے پیدا کرنے کا کوئی تعلق ہے نہیں. میسنجر آپ نے کہا کہ RNA وائرس ہے. RNA وائرس جو ہے یہ فلو وائرس بھی ہے، ہمارا RNA وائرس ہے. آپ اسپینش فلو کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں. اسپینش فلو جب ہوا تھا 1918 میں، لاکھوں کروڑوں ملین لوگ مر گئے تھے. پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. اس وقت فوجوں کی نقل و حمل بھی تھی، اور اس فوجوں کی نقل و حمل کی وجہ سے یہ پیرس میں پھیلا، یہ فلاڈلفیا میں پھیلا، یہ پوری دنیا میں اسپینش فلو پھیل گیا تھا. یہی صورت آج کل اس وائرس کی ہے، اور اس میں صرف ایک امید ہے، اور وہ امید ہے کہ ویکسینیشن جلدی سے جلدی ہو جائے. وہ کیسے اس چیز کو پروو کرتے ہیں کہ جی اس سے آپ کے اندر وہ ختم ہو جائے گی، اس ختم کا ہو جائے گی؟ اس RNA کا کوئی تعلق ہے نہیں. RNA کا کوئی تعلق ہے نہیں. وہ کوئی بیماری ایسی، بیماریاں ایسی ہیں ہوتی ہیں، صرف ایک ہوتی ہے ہائپوگونیڈزم، جس میں آپ کے ٹیسٹوسٹیرون پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے سپرم پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں، یا انسان کے XY کروموسوم میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ مرد بچے پیدا نہ کرنے اور آپ کی جنسی خواہشات جو ہے وہ ختم ہو جائیں یا اتنی بڑھ جائیں کہ آپ کو ماں بہن کی تمیز نہ ہو. یہ کہ RNA بیسڈ دواؤں میں کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی ہے. ناٹ ایٹ آل. پہلی تو بات ہے کہ RNA وائرس کا علاج ہے نہیں. ہمارے پاس صرف ویکسینیشنز ہیں، وہ بھی فلو وائرس از RNA وائرس، جس کی ہم ٹیکے لگواتے ہیں. کیا اس سے یہ انسان کے بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں؟ یہ ہیپیٹائٹس B جو ہے وہ DNA وائرس ہے. کیا ہیپیٹائٹس B کی ٹریٹمنٹ لینے سے یہ پیدا؟ ہیپیٹائٹس C از RNA وائرس. کیا ہیپیٹائٹس C کی ٹریٹمنٹ اب ہو گئی ہے؟ اس سے جب ٹریٹمنٹ نہیں تھی تو لیور فیلئر سے پتہ نہیں کتنے لوگ مرتے تھے، اس کی وجہ سے نہیں. یہ کس قسم کی ڈاکٹر صاحب، ایک انور اقبال صاحب سے، میں سوری آپ کی بات کاٹیں. انور صاحب، ڈاکٹر صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ جہالت سے، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی جائے. سب سے بڑی جہالت تو اپوزیشن پارٹی اور گورنمنٹ پارٹی جہاں وہ جلسے کر کے بڑے بڑے جلسے کر کے کر رہی ہے. ایک طرف تو وہ چاہ رہے ہیں جی کرونا کے SOPs فالو کیے جائیں، دوسری طرف وہ جو ہے وہ بڑے بڑے جلسے کر کے تو وہ ایک میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باتیں تو ساری اپنی جگہ ٹھیک ہیں SOPs کی، لیکن حقیقت میں ہم آپ کی کیئر نہیں کر رہے. اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک صحافی آئے ہوئے تھے، بھٹی صاحب یہاں. ہاں جی، آصف علی بھٹی. ہاں، تو چونکہ ہمارے PFUU کے وہ سیکرٹری جنرل ہیں، تو میں نے ان سے یہ بات کی تھی کہ یار آپ کو چاہیے، آپ کے پاس 2100 جرنلسٹ آپ کے ممبر ہیں، 2700 جرنلسٹ ممبر ہیں، آپ ان کے ویلفیئر کے اب ذمہ دار ہیں. یہ جو جلسے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے خرم یہ ہوا ہے کہ میں اور آپ بھی کے بھی ہیں، میرے تو سارے دوست ہیں پاکستان میں، اسلام آباد میں. ہر ہفتے میں یہ جو جلسوں میں ان کی مجبوری ہے، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے، ان کو کوریج کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی میرا دوست مر رہا ہے. جوان طارق محمود 40s کا تھا، ایک 3-4 آدمی جیسے جو ارلی 40s میں تھے، لیٹ 30s میں تھے، وہ مر گئے ہیں سر. اور میں نے اس کو کہا ہے بھٹی کو کہ آپ جب واپس پہنچو پاکستان، پلیز PFUU کی طرف سے کیس فائل کرو عدالت میں، اور اس میں یہ کہو کہ یہ جلسے بند کریں، یہ جلوس بند کریں. ان جلوسوں کی وجہ سے جرنلسٹ مر رہے ہیں. تو آپ جو ہے نا ان جرنلسٹوں کو جو ہے نا آپ اس طرح موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتے. لیکن یہ تو حکومت بھی بھائی سب کر رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں، نہ عوام کی پرواہ ہے نہ صحافی کی پرواہ ہے. ان کو صرف اپنے جلسے جلوس چاہیے، کسی کو پرواہ نہیں. وہاں ہر جو گروپ ہے، ہر سب کے سب خود غرض ہو گئے ہیں اور صرف اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک بندے نے نا ہائی کورٹ میں کیس کر دیا کہ اس کو کرونا کو نہ لگوانے سے روکا جائے، لوگوں کو ویکسینیشن لگوانے سے لوگوں کو روکا جائے. اور حکومت کی طرف سے اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی SOPs کو فالو کریں گے، چائنا کی سے ہم ویکسینیشن لیں گے کیونکہ وہ موسم کی جو آب و ہوا کے لحاظ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنا کی جو ویکسینیشن ہے وہ بہتر رہے گی، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن حکومت کے جو عمل ہیں وہ اپنی جگہ، اور عوام کی طرف جو ریئیکشن ہے جس کے اندر وہ میس ایک موومنٹ چل رہی ہے ویکسینیشن نہ لگوانے کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال کے اندر ہم جو ہے وہ تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ بالکل. ہم اگر پاکستان میں اس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے نا، تو ہم پھر پاکستان کو دھکیل رہے ہیں.
میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں یہ بہت بری طرح سے تباہی لے کر آئے گا، اور اس میں ایک ان اویئرنیس کا بھی ایک عنصر تھا میرے دماغ میں، اور یہ لے کے آ رہا ہے۔ آپ نے جیسے کہا جرنلسٹ مر رہے ہیں، میرے دوست فرنٹ لائن پہ ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر مر رہے ہیں پاکستان میں۔ بے تحاشا پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کتنے ڈاکٹرز مرے ہیں، اور ویکسینیشن ایک دوائی نہیں ہے کوئی RNA وائرس کی، اس کو صرف اور صرف ویکسینیشن سے روکا جا سکتا ہے۔ اور جو شخص یہ کہہ رہے ہیں یہ ملک دشمن کیا، یہ انسانیت کے دشمن تو ان کو سزا دینی اور چاہیے۔ ان کو خدا کی قسم ان کو سزا دینی چاہیے۔ میرے سامنے کوئی شخص یہ کہے اور میرے ہاتھ میں ہو سب کچھ، میں I will shoot him in the head۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انور اقبال صاحب کے ساتھ کہ اس کا حل کیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں ویکسینیشن کی بات کریں، امریکہ نے تو ٹارگٹ سیٹ کر لیا کہ مارچ تک سب کو ویکسینیشن دینے کا عمل شروع ہو چکا ہوگا، اور جون کے اندر وہ پروجیکٹ کلوز کر دیں گے، مطلب جون تک ساری آبادی کو ریگارڈلس آف دیئر اسٹیٹس ان امریکہ سب کو ویکسینیشن دے دی جائے گی۔ تو اس کا کیا لاہ عمل پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس وقت، جو چیز اور ضروری ہے وہ دیکھنے کی ضروری ہے کہ یہ وائرس جو ہے نا RNA وائرس ہے، یہ اپنی حیت کو بدل لیتا ہے۔ اس نے حیت کو ایسے بدلا ہے برطانیہ میں کہ ساری دنیا برطانیہ میں لاک ڈاؤن کر دیا انہوں نے۔ برطانیہ میں پورا لاک ڈاؤن ہے، کیوں کہ وہ حیت اس نے اس طریقے سے اپنی بدلی ہے کہ وہ بڑی جلدی چمٹتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس سے موت کم ہو رہی ہیں، لیکن بڑی بری طرح سے چمٹتا ہے اور بڑی جلدی اور چمٹتا ہے۔ نوجوانوں پہ زیادہ اثر ہو رہا ہے۔ نوجوانوں پہ زیادہ اثر ہے اس کا، بوڑھوں پہ نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ ہم نے ویکسینیشن یہاں پہ کیا دنیا میں جیسے ہی اویلیبل ہوگی یہ بڑی اچھے طریقے سے شروع ہو جائے گی۔ اس وقت بھی یہ ہے کہ 75 سے زیادہ کے لوگوں کو مل رہی ہے، ڈاکٹرز کو مل رہی ہے جو فرسٹ لائن ڈیفنس میں، ملٹری کو مل رہی ہے، اور فرسٹ رسپونڈر جو ہے، اور اس کے بعد فرسٹ رسپونڈر یا 65 سے زیادہ لوگ جو ڈائبٹیز یا اس قسم کی بیماریوں کا شکار ہیں، اوبیسٹی کی وجہ سے بھی یہ بہت بری طرح سے چمٹتا ہے یہ وائرس۔ تو میسج کیا ہے عوام کے لیے؟ میرے لیے عوام کو میسج ہے کہ ویکسینیشن لگوائیں۔ یس مجھے یہ پتہ ہے کہ امریکن ویکسینیشن وچ از فرام فائزر اینڈ ماڈرنا ول بی ویری ایکسپینسو۔ آپ کو رشیا سے ویکسینیشن ملتی ہے، چائنا سے ملتی ہے، آپ کو کہیں سے ویکسینیشن یہ ملتی ہے، پلیز آپ ویکسینیشن لگوائیں۔ اور اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستان میں 16,000 اگر اس میں ایسی کوئی بیماری ہوتی تو پاکستان میں 16,000 ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکرز نے لگوایا ہے Yes. ویکسین Yes. چائنا والی، اور اس میں بہت سارے نوجوان ڈاکٹرز خواتین اور مرد شامل ہیں۔ تو کیا ان کو بچوں کی خواہش نہیں ہے؟ ان کو علم نہیں ہے؟ تو اس ابھی کا کوئی تعلق ہے نہیں۔ ریپروڈکشن از اے ڈفرنٹ ٹائپ آف میکنزم، ڈفرنٹ سائنس، ریپروڈکشن فار گاڈ سیک۔ اچھا انور اقبال صاحب اس کو وائنڈ اپ کرتا ہے حکومت کی طرف سے، آپ حکومت کو کیا کہیں گے، عوام کو کیا کہیں گے اس جو ابھی ویکسینیشن کا سسٹم جو شروع ہو گیا ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس کیا ہے؟ سر ایک تو جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ویکسین لگوائیں، اور اقوام متحدہ نے باضابطہ ایک سسٹم بنا دیا ہے جس کے تحت وہ فنڈز جمع کر رہے ہیں، اور تقریباً $2 بلین نے جمع کر لیے ہیں، اور پرومسز پلیجز لے لیے ہیں دواؤں کے، جو وہ ان ملکوں میں جو افورڈ نہیں کر سکتے مہنگے ویکسین، ان کو ویکسین پہنچائیں گے۔ اور انہوں نے کمپنیز سے پلیج لیا ہے کہ ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے رکھیں گے، غریب ملک کے رکھیں گے 30%۔ تو یہ پلیز ساری دنیا جو ہے اس وقت تیار ہے ہیلپ کرنے کے لیے۔ یہ ہوگا کیا سمجھے پاکستان کے عوام، یہ وقت گزر جائے گا۔ ابھی اس وقت دنیا جذباتی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے۔ دو سال بعد آپ یہ وقت گزر جائے گا، آپ ویکسین نہیں لگائیں گے، آپ کے یہاں میوٹیٹ ہو کے اور خطرناک ہو جائے گی، اور جب آپ کے یہاں بڑے پیمانے پہ لوگ مرنے لگیں گے اس وقت دنیا انٹرسٹڈ نہیں ہوگی، آپ کو اپنانے کی جگہ نہیں ہوگی، اور آپ کے پاس ہے بھی کچھ نہیں جس کے پیچھے لوگ آپ کے پیچھے ہیں۔ بالکل اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو جہالت سے مبنی جو بیانات ہیں جو کسی طرف سے بھی آتے ہیں اس کو نہ صرف بند کرنا چاہیے بلکہ ان کو قرار واقعی سزا بھی دینی چاہیے، کیونکہ یہ انسانیت کے قتل کے کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، پاکستان ویکسینیشن کے برابر ہے یہ۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے، ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ اس کی حیت چینج ہو رہی ہے، اس کی شیپ چینج ہو رہی ہے، اگر آپ نے ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی تو انور اقبال صاحب جیسے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی جب بڑے پیمانے کے اوپر اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا ہے
तबाही का कोई होता है, जैसे पाकिस्तान में हमने देखा कि ज़लज़ले आए, तूफ़ान आए, वहाँ पे तो सैलाब आए, तो लोगों ने इंटरेस्ट छोड़ दिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सपोर्ट करना छोड़ दिया। तो उस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है। तो ये एक प्राइम टाइम है। Yes. या बेशक वो चाइना या रशिया, इस तरह की कोई भी वैक्सीनेशन की जो आपको मिल रही है सूरत, उसको अवेल करते हुए इसको प्रमोट करें, इसको लगाने की कोशिश करें। और ये जो मनफी प्रोपेगेंडा है जिसके अंदर क्या है, ये बच्चे पैदा नहीं हो सकते, उसके अंदर वो हैवानी जज्बात पैदा हो जाएंगे, ये सब प्रोपेगेंडा है, इसका एक्चुअल साइंस के साथ कोई ताल्लुक बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। तो इंशाल्लाह वी कम बैक वेरी सून। एक फिक्रा मैं कह दूं, सिर्फ पोलियो इसी वजह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अभी तक है कि इसी तरह का बयान एक मौलाना ने दिया था और अब हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, और हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं आज। इंशाल्लाह वी कम बैक व्हेन मोर इंटरेस्टिंग स्टफ हैपेंस देयर इन वाशिंगटन एंड इन पाकिस्तान। शुक्रिया जी, थैंक यू।